حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہر روز صبح دے ویلے ادھر جانے نے آپ فرماتے نے بیلیا ایک گانا گانا اچھا کم نہیں، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، مصطفیٰ بھی ناراض ہوتا ہے، اولاد بھی تربیت بڑا ہوتا ہے، خود بھی گناہگار ہوتا ہے، کتنے لوگوں نے بھی گناہگار کرنا ہے۔ اس گانے تو بعد آجا باز نہ آیا، صبح بھی باز کر دینے شام بھی باز کر دینے، لیکن باز نہ آیا، مخالف ہو گیا کہ حضور غوث اعظم میرے نال جلن ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، میرا پروگرام اوپر ہو جا رہا ہے، انہاں دے کول گان والا کوئی نہیں، مینوں لوگ سنن والے نے، میرے کول رش رہتا ہے، رات بجے تک میری بیٹھک میرا چوک آباد ہوتا ہے۔ دوستان گرامی یاد رکھ لے، آج اگر تیری چوکھٹ آباد ہے نا، تیری بیٹھک تے اگر لوگاں دا ہجوم ہے لیکن تو اللہ نو راضی نہیں کر رہا نا، اے عارضی تے ڈیرا اے ختم ہو جانا ہے۔ حقیقت کے اندر اگر رب نو راضی کرے گا نا، دنیا تو چلا جائے گا، تو اپنی بیٹھک چھوڑ کے بھی چلا جانا، تو اس تے اجالا راونا ہے، بسیرا راونا ہے۔ وقت گزرتا رہا، اس کی جوانی ختم ہو گئی، بڑھاپا آ گیا۔ جدو بڑھاپا آ جائے نا تے گھر والے بھی بعد کا تنگ ہو گئے نے، جدو بچہ پیسہ دے کر آئے نا گھر والے بھی بڑے خوش ہو گئے نے، آمدن آ رہے پیسہ آ رہے آئے، وقت گزریا بڑھاپا آیا، آمدن بند ہو گئی ہے، تے بچے نے بھی اپنے باپ نو سنبھالیا۔ کہ اس دور دی گل ہے، اس دور دے اندر بھی ایسے دور میں کہتا ہے، ایسا وقت میں کیا گیا ہے کہ بچے اپنے باپ دا حال بھی نہیں پوچھتے، اور باپ بازاراں تے گلیاں دے اندر پوچھتا پھردا ہے، بچے اپنے باپ دی خبر بھی نہیں لیندے۔ او باپا ہو گیا اور پھر آخر ڈیرا قبرستان دے اندر لا لیا۔ پہلے ہر روز صبح غوث اعظم اس کو منع کرتے سن، اج شام دا ویلا آپ واپس سیر کر کے آ رہے ہیں، ویکھیا او نوجوان جس نے اج بڑھاپا آ گیا، جس نے ساری زندگی اللہ دی نافرمانی کی دی ہے، رب نو ناراض کیتا ہے، تے لوکاں دے دلاں نو اس نے راستہ گانیاں دی صورت دے نال کیتا ہے۔ آپ دی نظراں پیاں تے نظراں جھک گئیاں، تے آپ نو او ویلا یاد آ گیا، او گلاں یاد آ گئیاں۔ فرمایا کہ میں جوانی دے اندر تینوں کہندا رہا بیلیا باغ آ جا، اج تیرا جادو بولنا ہے، تیرا توتی بولنا ہے، اج تینوں سنن والے جوان بیٹھے ہونے نے، اور کل تیری اولاد نے بھی تیرے کم نہیں آنا۔ آپ نو گلاں یاد آئیاں تے جلدی نال گزر گئے تے واپس اپنے آستانے تے آ گئے۔ اپنے طالب علم نو بلایا، آپ نے اشرفیاں دی ایک تھیلی لئی ہے اور فرمایا جا کے ایک بابا قبرستان میں اگر بیٹھا ہونا ہے اس کو دے کے آ، لیکن اگر پوچھے نہ کہہ دیتی ہے میرا نام نہیں لینا، انہوں تھیلی دے کے واپس آ جانا ہے۔ طالب علم جانا ہے، وہ بابا جڑا گویا گان والا بیٹھا ہوا ہے قبرستان دے اندر، جڑا اپنے جسم تو مکھیاں بھی نہیں اڑا سکتا، کسے دور دے اندر پکھے جھلن والے لوگ کھلوتے ہونے، اس طالب علم نے اشرفیاں دیتیاں نے واپس آ لگا تے پلو پکڑ لیا اور جوانا منو دستے سینا، اس وقت دے اندر میرے باپ میرے بچے بھی میرا حال نہیں میں مجھے دے، تو کون ہے آج میرا حال پوچھنے والا، آج کتنے دن ہو گئے نے میں تے کھانا بھی نہیں پیا کھا سکتا، میں کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں، میں اتنے ڈیرا لا کے بیٹھا ہویا۔ آپ خاموش ہو گیا جوان، طالب علم چپ کر کے مدرسے کے اندر آ گیا ہے، لیکن او گویا گان والا طالب علم نے پیچھے پیچھے چلتا چلتا مدرسے کے اندر آیا، تو حضور غوث اعظم مدرسے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ترا لایا ہوا ہے، تے حدیث دا سبق میں بڑھا میرے اور نظرہ اٹھایا او نوجوان جڑا ساری زندگی آپ دی مخالفت کرتا رہا ہے، ساری زندگی گانا گانا رہا ہے، آپ دے خلاف لوگوں کو اکساتا رہا ہے، ہاتھ بن کے کھلوتا ہوا ہے، آپ نے نظرہ اٹھایا، فرمایا بیلیا ہلتن ویلا یاد آنا ہے، میں تنوں بڑا سمجھایا ہے، اکھاں تو اتھرو آ گئے نے، اکھاں تو آنسو آ گئے نے، کہتا ہے حضور میں نو معاف فرما دیو، میں بڑی غلطی کرتا رہا، لیکن ہن میں نو اے دسونا، میں اگر توبہ کر لوا اور رب میری توبہ قبول فرما لے گا یا نہیں فرما لے گا، فرمایا ٹھہر جا، اچھی طرح وضو کر لے، اور رب بڑا کریم ہے، اگر
بندہ اکلا بھی ہوئے نا توبہ کرے تیرا توبہ قبول کر لینا ہے اور جے تو اللہ دے ایک بندے دی تحلیز سے آ گیا ہے اور جے تو ایک جس طرح قرآن پڑھیا جا رہا ہے اتھے آ گیا ہے جے مصطفیٰ کا فرمان پڑھیا جا رہا ہے اس مقام پہ آ گیا ہے فرمایا توبہ کرنا تیرا کام ہے تو توبہ کرتا جائے گا رب تیری توبہ کو قبول فرماتا جائے اس واسطے تاجدار گولڑا خواجہ پیر نصیر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے قلم اٹھایا فرماتے نے واہ کیا مرتبہ غوث جلی ہے واہ کیا مرتبہ غوث جلی ہے گردن کو جھکائے ہوئے ہر ولی ہے واہ کیا مرتبہ غوث جلی ہے نور جو بغداد کی گلیوں کا اجالا وہ نور جو بغداد کی گلیوں کا اجالا ہر ایک اس کی کرن مدینے سے چلی ہے واہ کیا مرتبہ غوث جلی ہے اور میں ان کا ہوں تا حشر نصیر ان کا